اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، پوچھا قرآن مجید نے، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پسند کرو گے؟ قرآن پوچھ رہا ہے، استفہامیہ حمزہ ہے، یحب احدکم، کیا تم پسند کرو گے اس چیز کو کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، چونکہ انسان میں جرت نہیں ہے، مجال نہیں ہے جواب دے، اللہ نے خود جواب دیا ہماری طرف سے، فرمایا فکرہتموہ، تم ضرور اس کو مکروہ جانو گے، ناپسند جانو گے، اس کے ساتھ اس پسندیدگی کا اظہار نہیں کرو گے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ جب یہ یہاں ہے تو پتہ چلا کہ کسی کی غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا وہ مرا ہوا ہے اور اس کے گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھا رہا ہے، وہ درندگی کو ثابت کرتا ہے، وہ انسانیت کے دائرہ کار سے نکال کے انسان کو حیوانیت میں کھڑا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ غیبت کرنا یہ ایک درندگی والا معاملہ ہے جو انسان کو اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کے گوشت کو کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ تو اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے جس میں ہم تجسس میں، تحسس میں اور اس کے بعد جناب والا غیبت میں مشغول ہو کر اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے واضح بتا دیا کہ غیبت کا یہ جرم ہے، پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ، زیادہ سخت ہے، بہت برا ہے غیبت زنا سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محدثین نے اس کی وضاحت کی کہ اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی زنا کے فعل بد میں مبتلا ہو جائے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، پھر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کا کرنے والا شرمندگی محسوس نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق بول رہا ہوں، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں، واقعی وہ فلاں شخص ایسا ہے ویسا ہے، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، وہ اس پہ دلیر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ گنہگار پیش ہوتا ہے۔ جب یہ گنہگار پیش ہوتا ہے تو غیبت کرنے کی وجہ سے غیبت کرنے والے کو اس کی سزا دی جاتی ہے، اور جس کی غیبت کی گئی اسے انعام دیا جاتا ہے۔ یہاں علماء محققین نے وضاحتاً کہہ دیا کہ جو غیبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کی نیکیاں جس کی غیبت ہوئی ہے اسے دی جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی اس سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے متعلق ایسی بات کی جائے واقعی وہ اس کے اندر موجود ہو، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ کسی کے اندر ایسا عیب موجود ہے اور اسی عیب کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، کیا یہ غیبت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر کسی کے اندر وہ عیب موجود نہ ہو اور اس عیب کو اس کی طرف منسوب کیا جائے، پھر یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ اگر وہ عیب، وہ کمزوری اس کے پاس نہیں ہے، ہم اس کو اسی عیب کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو گویا ہم اس پر بہتان لگا رہے ہیں۔ اگر وہ اس کے اندر عیب موجود ہے، ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کرنے کے بعد اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، سامنے نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اگر سامنے ہم بول دیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا، اب اس کے پیٹھ پیچھے بولیں گے وہ سنے گا نہیں، خوش ہوں گے، ہم ہنسیں گے، مسکرائیں گے کہ اس فلاں کے اندر یہ چیز ہے، یہ معاملات ہے، یہ خرابی ہے، یہ خامی ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ بات جو کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے کی جائے اور اگر وہ اس کے سامنے ہو تو اسے برا لگے، وہ غیبت ہے۔ وہ بات اگر اس کو بری لگے، اس کے سامنے اگر کی جائے وہ اسے بری لگے، تو وہ غیبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں روکا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا ہے۔ ہاں، چند ایسے مواقع ہیں
جہاں کسی کے عیوب بتانے کی اجازت ہے وہاں غیبت کا گناہ نہیں، اگرچہ ظاہری اعتبار سے غیبت کے تمام قواعد اس پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں ہے۔ مثلا کسی ایسے فریبی انسان کے فریب کو ظاہر کرنا تاکہ کوئی دوسرا اسے دھوکہ نہ کھائے۔ ایسا فرد ہے کہ شہر میں بازار میں ہر کسی کے ساتھ فریبی انداز سے اس کا مال بٹورنا چاہتا ہے، فریب کر کے اس کو لوٹنا چاہتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور اگر کسی کو اس دھوکے باز کے چالوں کا پتہ ہے تو وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرے کہ اس کے ساتھ اس کی باتوں میں نہ آنا، کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ اگرچہ ظاہری طور پر وہ تمام راستے الفاظ وہی ہیں، لیکن چونکہ کسی کو نقصان سے بچانے کی خاطر دوسرے بندے کی شرارتوں کو ظاہر کرنا ایک بھلائی اور خیر خواہی پر مبنی ہے، اس وجہ سے گناہ نہیں ہے، تاکہ دوسرے لوگ اسے اجتناب کریں۔ ایسا بدعقیدہ اور بد مذہب شخص جو قرآن اور حدیث کے نام پر اسلام کے خلاف عقائد کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کے خلاف، قرآن میں وہ ڈنڈی مار کر قرآن کے معنی اور مفہوم کو بگاڑ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کے چال بازی اور گمراہی کو علماء کرام ظاہر کریں گے تو یہ غیبت نہیں ہوگا۔ مثلا قادیانیوں کے متعلق، مرزائیوں کے متعلق، ان کے تمام عقائد باطلہ پر گفتگو کر کے ان کے کردار کشی کی ممبر میں محراب پر کی جائے، بظاہر تو ان کے پیٹھ پیچھے کی باتیں ہیں، لیکن چونکہ یہ اسلام کی دفاع میں ہیں، جائز ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دشمنان جو صحابہ کرام پر تبرہ اور تنقید کر رہے ہیں، ان کے ان افعال بد کو ظاہر کر دیا جائے، یہ صحابہ کرام کی دفاع میں ہے، اس لیے یہ جہاد کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں، محض ذاتی اور نجی معاملات میں کسی کو ہدف تنقید بنا کر اس کے عیوب کو اچھال کر اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے تو یہ سخت ترین گناہ ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ تو بعض لوگ غیبت کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اگر کسی عالم دین نے کسی بد عقیدہ شخص کی عقیدہ پر گفتگو کی اور اس کے متعلق کچھ ذکر کر دیا، کچھ ہمارے سادہ لوگ سنی عوام کہتے ہیں یار مولانا صاحب بھی فلاں کی غیبت کر رہا تھا، فلاں کی غیبت کر رہا تھا۔ غیبت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام کی دفاع میں اگر غیر اسلامی عقائد، نظریات پھیلانے والے کی نشاندہی کی جائے تو یہ علماء کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر وہ نہیں بتائیں گے کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، ہاں ویسے دنیاوی طور پر ہر مسلمان کی غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔